جی جناب، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی فضل ودود آپ کو آپ کے اپنے پروگرام ویلتھ ٹاک میں ایک دفعہ پھر ویلکم کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پہ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں خیریت و عافیت سے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم گزار رہے ہیں، اور یہی ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ گزارتے رہیں۔ انشور پرو فنانشل سروسز کا مشن یہ ہے کہ اپنی کمیونٹی میں فنانشل اویئرنیس کو کریٹ کیا جائے، اور زندگی میں ڈسپائٹ بہت سی دعاؤں اور کوششوں کے مس ہیپس ایشوز ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ لائف ہے، لمبی سڑک ہے، اور اس میں بیڈ پیچ بالکل سڑک کی طرح، جیسے سڑک میں پاٹ ہولز آ جاتے ہیں اسی طرح لائف میں بھی بمپس آ جایا کرتے ہیں۔ اور اس صورتحال کو نپٹنے کے لیے انشور پرو فنانشل سروسز اویئرنیس کریٹ کرنے اور بیفور ٹائم ایک ریمائنڈر دینے کا کام کر رہی ہے۔ 30 سال اس بزنس میں ہو گئے۔ جس وقت سیلز میں نہیں تھا، فرسٹ 23 ایئرز آف مائی کیریئر، اپنے ہاتھوں سے کئی دفعہ بات ہوئی کہ بہت سی پالیسیز انڈر رائٹ کی، کلیمز پے کیے، تو اس سے ایک ایشورنس ملی کہ کمپنیز جو ہیں برے وقت میں فیملیز کو فنینشل سپورٹ کرتی ہیں، انہی کی اپنے پلانز ان کے کام آتے ہیں جو کہ بر وقت لیے گئے ہوتے ہیں، اور کی ورڈ جو ہے وہ بر وقت ہے۔ اور اس سے میری کمپنی میں جب میں کمپنی کے بہاف پہ ایز این انڈر رائٹر ڈفرینٹ گیدرنگ میں جا کے پریزنٹیشن کیا کرتا تھا، تو ایک سلائیڈ مجھے آج بھی یاد ہے، میری پریزنٹیشن کی ایک سلائیڈ میں کہا کرتا تھا کہ میری کمپنی ہر 1 گھنٹے میں 1 کلیم پے کرتی ہے۔ 20 دفعہ میں نے یہ صورتحال دیکھی کہ جانے والا چلا گیا، اور ایک دن بھی نہ گزرا ہوگا تو فیملی اور لواحقین اور وائف اور باقی لوگوں نے کلیم فائل کیا، اس لیے نہیں کہ وہ خدا نخواستہ پیسے کے گریڈی تھے۔ ضروریات کبھی نہیں رکتی، نو میٹر میں آپ یہاں کل ہیں یا نہیں۔ قطعاً مقصد ڈرانا اور کوئی فیئر کریٹ کرنا نہیں ہے، پرپز اویئرنیس ہے۔ اور ہمارا نمبر بڑا آسان ہے، 9056075000، کسی بھی فنینشیل میٹر کے لیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ویئر یو سی دا ڈالر سائن، چاہے آپ کی انویسٹمنٹس ہوں، ٹیکس پلاننگ ہو، اسٹیٹ پلاننگ ہو، انویسٹمنٹ کی بات ہو، کچھ بھی ہے، ایک دفعہ کال کیجئے۔ آئی ہیو اے فل فلیج ٹیم اینڈ وی کین ہیلپ یو ان اینی ایریا، سو مچ سو کہ ایون فار مارگیجز یو کین کال۔ آئی پرسنلی ڈونٹ ڈو مارگیجز، لیکن I kind of represent a team of professionals, let's put it this way, and we can always help you out. آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، بیسکلی ود دا پرمیشن آف مائی کولیگ، انڈسٹری میں ایک میری کولیگ ہیں، ان کی پرمیشن سے میں یہ ایک ریئل سٹوری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ ریئل انسیڈنس ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ لائٹننگ نیور اسٹرائکس ٹوائس کہہ لے ایٹ دا سیم پلیس، 2 دفعہ لائٹننگ، بجلی جو ہے وہ گرا نہیں کرتی، وچ از اے گڈ اسٹیٹمنٹ، بیکاز اس سے بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ اگر کوئی برا زندگی میں معاملہ آ گیا ہے تو اوپر والا کرم کرے گا، دوبارہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو
میں سچا اور ریئل فیملی کی اور اس میرے کولیگ کی یہ گریٹنس ہے کہ یہ میں ان کی پرمیشن سے شیئر کر رہا ہوں تمام اپنے بہن بھائی جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ. تو سلسلہ کچھ یہ ہے کہ میری یہ کولیگ انڈسٹری میں میرے ساتھ کام کرتی ہیں. ان کے والد ہی واز اے ڈاکٹر. جی ہاں, ہی واز اے ڈاکٹر. اور in his kind of say 50s گھر کے سٹیئرز سے اترتے ہوئے, اکثر ہمارے یہاں پہ گھروں کی کنسٹرکشن اسی طرح ہی ہے, اوپر بیڈ رومز ہیں, نیچے اترتے ہوئے he slipped, fell down and broke his back, جو کہ کافی کمپلیکیشن ہوئی. اور وہ جو ڈاکٹر تھے وہ ہی واز ناٹ اونلی دا ڈاکٹر بلکہ ایک سرجن تھے. اینڈ ڈیو ٹو دس ڈسیبلٹی, جو کہ بیک بون کی وجہ سے, ہی کوڈ ناٹ پرفارم سرجریز اینی مور. تھینک گڈنس انہیں چونکہ ڈاکٹر ہیں تو انہیں پتہ تھا کہ زندگی میں ڈسیبلٹیز بھی ہوتی ہیں اور بھی کمپلیکیشنز ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر تھے تو انہوں نے اپنے لیے ڈسیبلٹی پلان لیا ہوا تھا. اور میں نے یہ پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھا ہے کہ ڈاکٹر حضرات فوراً سے ڈسیبلٹی پلان خریدتے ہیں, جبکہ میرے بہت سارے بہن بھائی جو کہ فار ایگزامپل ٹیکسی ڈرائیورز ہیں, ٹرک ڈرائیورز ہیں اور بڑا ہی فزیکل کام کرتے ہیں, مگر انہیں آپ کہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوئے گا, سڑ نال نہیں کچھ ہونا. تو وہ ایک ہماری تھوڑا سا المیہ ہے, اور یہی ہمارا انشور پرو کا پرپز رہتا ہے کہ ہم ریمائنڈر دیتے رہیں. مے بی اٹ مے ناٹ ساؤنڈ ویری پلیزنٹ, لیکن یہ ہے کہ ریمائنڈر دینا جو ہے وہ کہتے ہیں نا دعوت حق, وہ ہم صدا لگاتے رہتے ہیں. جس کو بات سمجھ آ جائے اس کا بھلا, جس کو نہ آئے اس کا اور بھی بھلا. اوپر والے سے سب کے لیے بھلا ہی مانگتے ہیں. تو بہرحال ان صاحب نے ڈسیبلٹی پالیسی پلان لیا ہوا تھا, اور اوبویسلی اس پلان کی مدد سے ان کو کوئی فنینشیل سٹریس تو نہ آیا, مگر اب یہ ایز اے سرجن ڈاکٹر کام کرنے سے قاصر تھے. ہی wasn't able to perform surgeries, اور جو بھی ایک sophisticated جاب ہوتی ہے وہ delicacy because of the issues with the spine and related complications, he became disabled. مگر یہ میری کولیگ بتاتی ہیں کہ she did not, or the family did not suffer any financial losses because of his inability to make income. زندگی چلتی رہی, مگر لمیٹیشنز جو آ جاتی ہیں اس کے اوبویسلی بہت سے امپیکٹ ہوا کرتے ہیں. ایک شخص جو ایکٹیو لائف گزار رہا ہے, بڑی پروڈکٹیو لائف گزار رہا ہے, جب اب ایک لمیٹیشن محسوس کر رہا ہے, انیبل ٹو ورک, تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ فزیکل بھی, سائیکولوجیکل بھی, ہر قسم کی کمپلیکیشنز آتی ہیں. اور ان صاحب کے ساتھ بھی یہ معاملات ہونے شروع ہو گئے. اب میرے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑی سی بریک لیں اینڈ دین ویل کم بیک. تو ڈونٹ گو اوے, لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک اینڈ آئی کم بیک, اینڈ اس بات کو آگے جاری رکھیں گے. میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا بھائی فضل ودود فرام انشور پرو فائنینشیل سروسز. Our number to reach is very easy, 905-607-5000. Stay tuned, I'll come back just after this quick break. Thank you. جی دوستو, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام ویلتھ ٹاک. میں ہوں آپ کا بھائی, آپ کا دوست فضل ودود. انشور پرو فائنینشیل سروسز کا مشن, جیسے کہ میں بریک پہ جانے سے پہلے عرض کر رہا تھا,
اویئرنیس کریٹ کرنا ہے, کسی کو ڈرانا دھمکانا, خوف کریٹ کرنا نہیں. ایز اے انڈر رائٹر اینڈ ایز ناؤ ایز فائنینشیل ایڈوائزر, کل ملا کے 30 ایئرس کے اس کیریئر میں آئی ہیو سین اے لاٹ. ایز این انڈر رائٹر بے شمار پالیسیز کو اپنے ہاتھ سے انڈر رائٹ کیا, کلیمز پے کیے, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جس کمپنی کے لیے میں آخر میں 10-11 سال کام کیا, وہ کمپنی ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ہر 1 گھنٹے میں ایک کلیم پے ہوا کرتا تھا. اور یہ صرف اس کمپنی کے ساتھ نہیں, تمام کمپنیز کا یہی حال ہے. اور اسٹیٹ کینیڈا, ہیلتھ کینیڈا کے جو نمبرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بیفور ریچنگ ایج 65, میں اکثر یہ بتایا کرتا ہوں 65 کی ایج اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ہر کوئی یہ چاہتے ہیں کہ ایج 65 تک ہم کام کرتے رہیں. تو بیفور ریچنگ ایج 65 7 آؤٹ آف 10 میں سے 7 لوگ, کئی دفعے میں نے 8 آؤٹ آف 10 بھی پڑھا ہے, دے میں فیس ڈسیبلٹی, کریٹیکل النیس, اور اگر اس میں ڈیتھ کو بھی ایڈ کر لیں تو 8 آؤٹ آف 10. 8 لوگ 10 میں سے ایج 65 تک خیر و خیریت سے نہیں پہنچیں گے. انفارچونیٹلی یہ نمبرز ہیلتھ کینیڈا اور ان ڈیٹیل سے ہمیں ملتے ہیں. پرپز تمام دعاؤں, تمام امیدوں کے ساتھ کہ اللہ اوپر والا آپ کے ساتھ خیر و عافیت رکھے, لیکن یہ ایک ہارڈ فیکٹس ہیں. اور جس وقت ہم اوور آل پلاننگ کر رہے ہیں, ہم ساؤتھ ایشینز بڑے لائل لوگ ہیں, ویری کمیٹڈ, فیملی اورینٹڈ, اور دن رات کوشش اپنے پیاروں کے لیے کرتے ہیں. سو مچ سو کہ یہاں تو ہیں ہی ہیں, بیک ہوم میں بھی اپنے پیاروں کو بھولے نہیں ہیں, ان کے ساتھ بھی ہماری بہت ساری کمٹمنٹس ہیں. تو یہ سب کیسے ہو پاتا ہے؟ صرف اس صورت میں ہوتا ہے اور ہوگا when we are able to get up every morning and work like a work horse, اور ہر روز اٹھیں, ہر روز کام کریں. 65-70 سال کی عمر تک تو ضرور کام کریں. بٹ میرے دوستو, جب اتنے اسٹیگرنگ نمبرز ہیں, اتنے زیادہ انسیڈنسز ڈسیبلٹی, کریٹیکل النیسز اینڈ ڈیتھ کے ہو رہے ہیں, تو پھر یہ ایک وشفل تھنکنگ ہی لگتی ہے کہ میں ہر صبح اٹھوں اور خیریت سے 65-70 تک میں صحت تندرستی کے ساتھ سب کچھ کرتا رہوں. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے خود سوال کیجئے کہ کیا آپ کسی ایسے دوست, نیبر, فرینڈ, ریلیٹیو کو جانتے ہیں کہ بیفور ریچنگ 60+ اس کو کوئی کینسر, ہارٹ اٹیک, اسٹروک یا ڈسیبلٹی نہ ہوا ہو؟ یقین کیجئے, بزنس کو چھوڑیے, میں اپنے فرسٹ فرینڈز اور کلوز سرکل میں ہارٹ اٹیک بھی گن سکتا ہوں, کینسر بھی گن سکتا ہوں, ڈسیبلٹی بھی گن سکتا ہوں, اور یہ ساری چیزیں, اور ڈیتھ بھی, irrespective آف. بزنس میں تو یہ میں دن رات دیکھتا ہوں. میں اپنے کلوز فیملی, فرینڈز, اس سرکل میں بھی یہ چیزیں گنوا سکتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ آپ کی صورتحال بھی میرے جیسی ہی ہے. تو اس میں جب ہم یہ امید کر کے چلتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا اور میں اسی طرح کام کرتا رہوں گا 65-70 سال کی عمر تک, تو اٹ از نتھنگ بٹ اے وشفل تھنکنگ. لیکن میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اوپر والا آپ پہ اپنا کرم کرے. تو پروگرام کے پہلے ہاف میں ایک سچی سچویشن آپ سے شیئر کر رہا تھا میرے کولیگ کی. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنے پیشن کے ساتھ اس فیلڈ میں کیوں ہیں, تو انہوں نے اپنے والد کی اور اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی, اور ان کی اجازت سے میں آپ سب کے سامنے یہ صورتحال رکھ رہا ہوں. پروگرام پہ بریک پہ جانے سے پہلے میں بتایا کہ میری کولیگ کے فادر ڈاکٹر تھے, سرجن تھے. اپنے گھر کی سیڑھیوں سے اوپر سے اترتے ہوئے بیڈ روم سے گرے, اسپائنل انجریز سویئر ہوئیں, اور اس کی وجہ سے
سرجیکل پروسیجرز اور وہ سارے معاملات وہ نہ کر پائے، لمیٹڈ موبلٹی ہو گئی، مگر ڈسیبلٹی انشورنس تھی. اور میں نے عرض کیا بریک پہ جانے سے پہلے کہ میں نے پریکٹیکلی یہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز 2 منٹ لگاتے ہیں اور جب ان سے بات کریں شروع ہی ڈسیبلٹی سے کرتے ہیں، کریٹیکل النس پلان سے کرتے ہیں. وائی؟ بیکاز دے دیم سیلف ایز اے ڈاکٹر نو کہ یہ کتنے زیادہ ہو رہے ہیں. اور یہی بات جب میں اپنے بہت سارے کلائنٹس، دوست، ٹیکسی ڈرائیورز، ٹرک ڈرائیورز، کنسٹرکشنز والے، ان قسم کے دوستوں سے کرتا ہوں تو وہ ٹال جاتے ہیں اکثر اوقات یہ کہتے ہوئے کہ کچھ نہیں ہوگا. تو ہماری دعائیں یہی کہ کچھ نہ ہو، لیکن ہمارا فرض، کام کا تقاضا اور دل سے یہ ایک سروس کی جو ایک پیشن ہے اپنی کمیونٹی کے لیے، اٹ فورسز می ٹو کیپ آن ریمائنڈنگ. جس بھی پلیٹ فارم پہ میں بیٹھوں اس کی بات ضرور کروں. تو بیک ٹو دس ریئل انسیڈنٹس جو کہ ہماری فرینڈ نے ہم سے شیئر کیا. میں نے عرض کیا ڈاکٹر صاحب ڈسیبلٹی پہ چلے گئے، فنینشلی کوئی پرابلم نہ آیا بیکاز ڈسیبلٹی انکم سٹارٹ ہو گئی، مگر جب ایک انسان اپنی فزیکل ایکٹیویٹی، اپنی روٹین، ایک پروڈکٹیو لائف نہیں کر پاتا تو بہت سارے چیلنجز ہو جایا کرتے ہیں، جس میں فزیکل بھی ہیں، سائیکولوجیکل بھی ہیں. بیکاز ایک بندہ پراپرلی فنکشن نہیں کر پاتا تو ہی میں have all those kind of issues. ادھر بھی کچھ ایسے ہی ہوا. 2-3 سال گزرے تو ان صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا، سویئر ہارٹ اٹیک. تھینک گڈنس ٹو Canadian OHIP and all that, treatment was provided. He had a critical illness plan as well. اور اگین فنینشیل لاس سے بچ گئے. ایک لمپ سم پیمنٹ ان کو مل گئی جو کہ ٹیکس فری پیمنٹ ہوتی ہے کریٹیکل النس کی صورت میں. اور اس ریکوری کے ٹائم میں فیملی کو کوئی فنینشیل سفرنگ سے گزرنا نہیں پڑا. یقینی طور پہ ایموشنل سائیکولوجیکل ایشوز سے تو یہ فیملی یقیناً گزر رہی تھی. اور جب ہماری دوست ہمیں یہ بتا رہی تھیں تو شی بروک انٹو ٹیئرز، بیکاز آج بھی ان کے لیے یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے. مگر وہ سب کو بتاتی ہیں اسی لیے کہ وہ یہ اویئرنیس کریٹ کر سکیں، اور ان کی پرمیشن سے جیسے عرض کیا میں آپ سب سے شیئر کر رہا ہوں. اب ڈسیبلٹی بھی لے چکے تھے، کریٹیکل النس کی بھی اماؤنٹ مل گئی، اور فنینشلی وہ لاسز یا وہ سفرنگ جو ہو سکتی تھی اس سے ڈاکٹر صاحب اور ان کی پوری فیملی بچ گئی. لائف چلتی رہی. اور جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ وہ سینگ ہے کہ لائٹننگ نیور ہٹ ٹوائس، تو آئی تھنک نیور ہٹ ٹوائس ایٹ دا سیم پلیس کہا جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ یہ معاملہ انفارچونیٹلی 2 دفعہ نہیں بلکہ 3 اور 4 دفعے ہوا. ڈسیبلٹی لے چکے ہیں، کریٹیکل النس کی پیمنٹ ہو گئی، اور کچھ ٹائم کے بعد ان کو سٹروک ہوتا ہے. ہارٹ اٹیک کے بعد سٹروک، اینڈ دیٹ از دا ٹائم جب وہ بیڈ ریڈن ہو گئے ہیں اور ان کی ٹیک کیئر کرنا مشکل ہو جاتا ہے فیملی کے لیے. کینیڈین لائف سٹائل یہی ہے، وائف بھی جاب کر رہی ہے، ہسبینڈ بھی کر رہا ہے، بچے بھی کر رہے ہیں، تو اب کون کس کی کیئر کرے. اس صورتحال میں اگین ان کا پلان ہیڈ دیٹ لانگ ٹرم کیئر بینیفٹس، اور اس طرح ان کے والد
کو لانگ ٹرم کیئر فیسلٹی مل جاتی ہے وداؤٹ اینی فنینشیل برڈن فار دا فیملی. قصہ مختصر، ان صاحب نے اپنا ٹائم لانگ ٹرم کیئر میں گزارا اور آخر میں جو سب کے ساتھ ہونا ہے، ڈیتھ، اور ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور اگین لائف انشورنس پالیسی پیز دا کلیم، اور فیملی کی زندگی، باقی خاندان کی زندگی کسی نہ کسی طرح چل رہی ہے، کیونکہ وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے. اب یہ میری دوست بتاتی ہیں کہ والدہ کے پاس وہ گھر ہے، وہ اسی گھر میں رہتی ہیں جو کہ اگر ان کے فادر نے ڈسیبلٹی، کریٹیکل النس، لانگ ٹرم کیئر فیچر اس میں اور لائف انشورنس سارا پیکج پراپرلی بیفور ٹائم بر وقت نہ لیا ہوتا تو نہ ان لوگوں کی ایجوکیشن پوری ہو پاتی، نہ مدر اپنا گھر رکھ سکتی. مگر thanks to all these plans and thanks to him for having all this before time, before life hits. تو اس وجہ سے یہ فیملی اپنی ڈگنیٹی، اپنی لائف کو ڈسپائٹ سفرنگ، اور کوئی ایک سفر نہیں کرتا، پوری فیملی سفر کرتی ہے. گھر میں ماں باپ کسی کو کچھ ہو جائے، بچے سفر کرتے ہیں، سب سفر کرتے ہیں. مگر ایموشنل سفرنگ کا علاج تو شاید ممکن نہیں ہے یا ٹائم لگتا ہے ہیل ہونے میں، مگر فنینشیل سفرنگ ایک دن برداشت نہیں ہو سکتی اور اس سے لائف ٹوٹلی بدل جایا کرتی ہے. مگر یہ فیملی، یہ سارے بچے آج اپنے اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں، اپنے اپنے فیلڈز میں ہیں، اور یہ میری کولیگ شی از ڈوئنگ ریئلی ویل، اور کوئی ان کے اپنے فنینشیل فیوچر پہ، ان کے کیریئر پہ، فادر کی النس، سکنس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں پڑا. اور یہ فیملی اسی طرح رواں دواں ہے، زندگی چل رہی ہے، اور مدر اپنے گھر میں اسی طرح خوش و خرم، یا خوش و خرم نہ کہیے، بہرحال اپنی باقی فیملی اور اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہیں. اس چیز نے میرے اس کولیگ کو اتنا موٹیویٹ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنا یہ واقعہ بغیر کسی جھجک کے سب کو بتاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ شیئر کریں اپنے کلائنٹس کے ساتھ، اپنے دوستوں، فرینڈس کے ساتھ، with one sole purpose, and that purpose is creating that awareness. اور میں ان کی پرمیشن سے یہ آپ تمام دوستوں کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ لائف میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ کوئی ریٹن سٹوری نہیں ہے کچھ انشورنس بیچنے کے لیے، بلکہ یہ ایک اویئرنیس کیمپین، ایک پیغام ہے تمام بہن بھائیوں کو پورے خلوص کے ساتھ. اور خلوص کے پوائنٹ آف ویو سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے خدمت کا موقع دیں، اس لیے کہ ایک لمبا ایکسپیرینس ہے ایز انڈر رائٹر، ایز کلیم ہینڈلنگ کرتے ہوئے. آئی کین رائٹ دا پلان، اگر کل کو وقت آئے تو آپ کے کام آ سکے. پلان اتنے ایکسپینسو نہیں ہیں. ان صاحب کے ساتھ تو 3-4 واقعے ہوئے، ایک ایشو بھی آ جائے اور کلیم پے ہو جائے تو اٹس ورتھ ہیونگ اے پلان. اینڈ آئی کین میک شیور ٹیکنیکلی، لیگلی دا پلان از سالڈ، تاکہ آپ کا پیس آف مائنڈ ہو. لیکن اگر میرے سے نہیں تو مجھے پھر بھی بڑی خوشی ہوگی کہ اگر آپ اس پیغام کو لے کے اپنے پسند کے کسی بھی ایڈوائزر سے یہ پلان لیجئے، مگر بر وقت لیجئے. کس کے لیے؟ اپنے پیاروں کے لیے. Insurance is a legal contract. It needs to be written properly because it's very technical. اس لیے کسی اس سے لیجئے جس کو پراپر thorough knowledge ہو. لیکن having said that it is a legal contract,
I call it a contract of love, commitment towards your families, towards your loved one. कोई भी क्वेश्चन हो, आपके अपने केस में इसको कैसे कस्टमाइज़ किया जा सकता है, कैसे विद इन योर लिमिटेड बजट वी कैन प्लान्स की बहुत सी किस्में हैं. प्लान ऐसे भी हैं कि ऊपर वाला खैर रखे, एंड में सब पैसे आपके वापस, कुछ वेस्ट नहीं होता. आई कैन डिज़ाइन इट फॉर यू, दिस इज़ माई प्रॉमिस. आप विदाउट एनी हेजिटेशन अपने बजट में, विदाउट एनी प्रायर कमिटमेंट्स, पता कीजिए कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू. आई विल बी हैप्पी टू गाइड यू ऑन दैट, and I do it with all passion of serving my community. God bless you all. अपना ख्याल रखिए. कोई भी क्वेश्चन है, call me at 905-607-5000. Stay blessed. अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें. I'll see you in the next program with another useful topic. Till then, take care.